پیار کا کنارہ آج تک کسی نے نہیں پایا. یہ سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ہیوی ترازو نصب کر دیے گئے ہیں, پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے, لیکن آج تک ایسا ترازو میں نے نہیں دیکھا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں. اللہ نے ماں کے سینے میں وہ درد, وہ درک, وہ محبت, وہ چاہت, وہ پیار کا جہاں آباد کر دیا کہ سید خورشید گیلانی نے کہا تھا کہ اونچے ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے. اور کہا اونچے اونچے اسٹیجوں پہ حضرت صاحب, عالی جناب, مفتی صاحب, قبلہ عالم, کیا کیا لفظ سننے کو ملتے ہیں, لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کیا جو ماں کی زبان سے ہوئے مٹھو ہوئے ببلو کے اندر رکھی گئی. ماں کے سینے میں تڑپتی ہوئی ممتا اور محبتوں کا جہاں, اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. ماں کو اتنا پیار کیوں ہے اور ساری زندگی ماں کے حق ادا کرتا رہے پھر بھی حق ادا نہ ہو, کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے جنم دیا ہے. یہی جواب ہے نا آپ کا کہ ماں اتنا پیار اس لیے کرتے, اس کے حق کتنے ہیں کہ میرے حضور نے کہا پھر ماں, پھر ماں, پھر ماں. اتنے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس نے جنم دیا ہے. میرے جملے کو بار بار آپ نے سنا ہوگا, پھر سن لیجئے. جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے اور اس کے کتنے حق ہیں. جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہو اور اس کے کتنے حق ہوں گے. تو اللہ کے حق غالب ہیں. تو یہ جو حقوق العباد کی تلقین کی جاتی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوگی. انسان ہے, نہیں معاف کرے گا, وہ کریم ہے, معاف کر دے گا. تو اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں نکلتا کہ جو ہے وہ اللہ کے حق کوئی کمزور ہے اور مخلوق کے حق غالب ہے. ہمارے اوپر سب سے بڑا حق ہمارے اللہ کا, پھر رسول اللہ کے, پھر اس کے بعد ہماری ماں کے, ہمارے باپ کے, ہمارے مرشدوں کے, ہمارے استاد. ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں. ہم جس کا بھی حق ہو اس کو پورا کرتے ہیں. مولا کائنات سید نبی المرتضیٰ فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنایا. ہم تھوڑی سی عزت ملنے پر آنکھیں سر پہ نہیں رکھ لینے والے لوگ. ہم احسان فراموش نہیں ہیں کہ کبھی باپ کو پدر شاہی نظام کے ساتھ مسترد کریں, کبھی ماں کے چہرے پہ لات مار دیں کہ تم کون ہوتی ہو میری زندگی میں مداخلت کرنے والی. ہم تو رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے تو بوڑھی دادی امی سے بھی پوچھتے ہیں. جب تک وہ ہاں نہیں کرتی تو گھر کے اندر ماحول ہی نہیں بنتا ہے. ہمارا دین, ہمارا کلچر, ہماری تہذیب, ہمارا تمدن ہمیں یہ سکھاتا ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا, جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا اور بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ توقیر سے پیش نہیں آتا. میرے حضور نے فرمایا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق, کوئی ربط, کوئی رشتہ نہیں ہے. تو ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے. تو بیوی اور رجال کے درمیان ہمیں یہ سکھایا گیا. بات احترام کی چلی تو عقیدوں کے اندر جب غلوف پیدا ہوتا ہے تو اغیار کی سازشوں کا ہم نادیدہ اور دیدہ طور پہ شکار ہو جاتے ہیں. اقبال نے آج سے صدیوں قبل یہ بات جو ہے وہ ہونے والے حادثات کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ تو کہ نشناسی خفی راز جلی ہوشیار باش, اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. کہا تو نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. ابو بکر اور علی کو آپس میں مقابل کھڑا کرنے والے ہوشیار ہو جا. یہ غیار کی سازش ہے, یہ دونوں کرنے سینہ محمد عربی کی. ابو بکر بھی حضور کے ہیں, علی بھی حضور کے ہیں, عثمان بھی حضور کے ہیں, اصحاب بھی رسول کے ہیں, اہل بیت بھی حضور کے ہیں. ہم ان کی چوکھٹ کے فقیر بھی ہیں اور ان کے در کے بھی غلام ہیں. ہم تو غلام ابن غلام ہیں. ہمیں تو ان کی وساطت سے دین ملا ہے. ہم ایک کا نام لے کر کے دوسرے کی نفی نہیں کر سکتے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھا اور فرمایا, مسند امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا, نہج البلاغہ میں موجود ہے. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے میرے بارے میں فرمایا یہلک فی رجلان محب مفرط و مبغض. علی تیرے معاملے میں آ کے دو لوگ برباد ہوئے. تیرا معاملہ حضرت عیسیٰ والا معاملہ. ایک نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا, ان کی ماں پہ تہمت لگائی, اور ایک نے حضرت عیسیٰ سے محبت کی, انہیں ابن اللہ کہتے ہیں. دونوں گمراہ ہو گئے. فرمایا تیرا معاملہ بھی حضرت عیسیٰ کا ہے. یہلک فی رجلان, حضرت علی خود فرماتے ہیں میرے معاملے میں دو لوگ برباد ہوئے, محب مفرط و مبغض. ایک محبت کر کے برباد ہوگا, ایک بغض رکھ کے. امتن وسطہ, درمیانی امت ہو تم نے ترازو کے دونوں پلڑے پورے کر کے عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ علی کی محبت آنکھوں پہ پنٹی باندھ دے, تمہیں ابو بکر بھی نظر نہ آئے, تمہیں غارے سور کی بلندیوں پر اپنے کندھوں پہ حضور کو اٹھا کے لے جانے والا صدیق بھی دکھائی نہ دے, اور تمہیں جو ہے وہ دشمن کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہونے والا فاروق بھی دکھائی نہ دے. اپنا سارا مال حضور کی راہوں میں خرچ کر دینے والا تمہیں عثمان نظر ہی نہ آئے. تم یوں اندھے ہو جاؤ, اور ایسا بھی نہ ہو جانا
کہ علی کا نام لیا جائے تمہاری طبیعت میں بے چینی آ جائے, تمہارے چہرے کا رنگ بدلنے لگے, تم علی کا نام گوارا نہ کرو. جس علی کا ذکر بھی عبادت ہے, تمہیں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی, تمہیں تسکین کیوں ہوتی ہے؟ تو کہا نہ ادھر لڑکنا نہ ادھر لڑکنا, نہ تم گمراہیوں کا شکار. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, تم امت وسط بن کے رہنا, تم ترازو کے دونوں پلڑے برابر رکھنا. اور میں آپ امت وسط کے حوالے سے ایک ضروری بات وہ بھی بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ میرا اسلام, میرا دین امن کا دین, قیام امن دین کے مقاصد میں شامل ہے. لیکن دوسری جانب اگر دشمن کی سرگوبی کے بغیر راستے نہ نکل تو اسلام کہتا گھوڑے تیار ہے. اسلام کہتا تمہاری تیغ برہم اس کے سر کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھ جائے, تم ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو. تمہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو ان دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا پڑے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امن کی بات کرتے کرتے جہاد کو ہی بھول جاؤ, اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم جہاد کی بات کرتے ہوئے امن کا مذاق اڑانے لگو جو کہ دین کے مقاصد سے ہے. جہاد بھی امن کے قیام کے لیے کیا جاتا ہے. آپ فقہا سے پوچھیں, فی نفس ہی قتال قبا ہے, حسن نہیں ہے, فی نفس. لیکن یہ حسن کیسے ہوا؟ لغیر ہی ہوا, یعنی چونکہ قتال سے پھر پائیدار امن آئے گا لہذا یہ مجبوری قبول کر دی گئی. تو اصل امن ہے, امن کے قیام کے لیے جہاد کیا گیا, اور اس میں تمہارا نفس نہیں آنا چاہیے. حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا جاتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے, علی کا نفس شامل. یہ ہمارا دین شہادت ہے, مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور شہرت پسندی کے لیے. وہ امام البالی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے پوچھا, ایک شخص شہید ہو جاتا ہے, جان راہ خدا میں مار دی, لیکن اس کے دل میں ہے کہ چلو مجھے شہرت بھی اس کو اجر ملے گا. میرے حضور اللہ شاہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ میں اس بات کو صحیح بیان, تو میں نے کہا حضور الہی کلمت الحق کے لیے دین کی سربلندی کی, لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ چلو ناموری بھی تو ہو. حضور نے پھر فرمایا فلا شیء علیہ, اسے کوئی اجر نہیں. تیسری مرتبہ پھر حضور اس کا مقصد اللہ کے جھنڈے پہنچا کر الہی کلمت الحق, لیکن ساتھ یہ بھی ہے چلو ناموری بھی تو ہو. میرے حضور نے پھر فرمایا فلا شیء, اور پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لیے ہے. تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر, بادہ و جام سے گزر, محض اس کی رضا کے لیے عمل ہو تو وہ جہاد ہے, ورنہ وہ جہاد و قتال جہاد جو نفس کے لیے کیا جائے, جو مال غنیمت کے لیے کیا جائے, جو لوگوں میں بڑھوتری, جو زمین کی حوث میں کیا جائے, جو خواہشات نفس کے لیے کیا جائے, تو ہمیں جہاد کے لیے بھی شرائط دی ہے, لیکن اس کا مقصد امن کا قیام ہے. تو بعض اوقات ہم یہاں توازن برقرار نہیں رکھ پاتے, اور توازن کا برقرار نہ رکھنا بہت سخت نقصان کا سبب بن جاتا ہے. یہ بلڈ پریشر تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا زندگی لے جاتا ہے. اب کہیں تھوڑا سا ہی نیچے ہوا کیا فرق پڑا اس سے؟ یہ اس توازن کا نام ہی تو صحت ہے, صحت کا نام ہی تو زندگی. 1262 سے لے کر کے 1290 تک خاقان اعظم کو بلائی رہا, اس کے اندر دلچسپی پیدا ہوئی مختلف مذاہب کی طرف. اس نے مختلف مذاہب کو ماننے والوں کو اپنے پاس غلام مرتضیٰ میکس نے یہ تاریخ اسلام میں سارا واقعہ لکھا, اور اس نے بدھ مت کے لاماؤں کو, ہندوؤں کے بڑوں کو, جوگیوں کو, پادریوں کو, سب کو بلا کے کہا مجھے اپنے مذہب کے بارے سے بتاؤ. تو جو عالم دین گیا مسلمانوں کی طرف سے, اس نے جہاد کیا ہے, اور جس نے کفار کو قتل کرنے کا حکم نامہ. تو بلائی خان نے کہا کہ تمہارا دین کافروں کو قتل کرنے کی تلقین, کہاں پھر آپ نے قتل کیوں؟ تو کہا کہ ہمارے پاس طاقت ہو. طاقت ہو تو کہا ہم کاٹ لیں. اس نے وہی کھڑے کھڑے حکم نامہ جاری کیا. ان کا دین اگر ہمیں قتل کرنے کا حکم دیتا ہے, طاقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ رکے ہوئے, تو پھر یہ کیوں زندہ بچے؟ اس نے فوراً حکم نامہ جاری کیا, جو مسلمان سب میں اس کو کاٹ لیں. مسلمان کاٹ بھولی کٹ. یہ کلمہ حق کہہ گیا. اس دور کے صوفی بزرگ عالم شیخ جلال الدین علیہ رحمۃ پتہ چلا کہ یہ ایک عالم کی لغزش سے سب کچھ, عالم کا پھسلنا, عالم کا پھسلنا. تو گئے جا کے بادشاہ کہا, بادشاہ کیا مطلب ہے, ہاں تمہارا قتل ہمارے پاس تھا, ہاں صاحب سمجھ تو
حالت جنگ کے یہ عام دنوں کے اندر تو اسلام یہ نہیں کہتا، اور حالت جنگ کے اندر آپ بتائیے کون کسی کو چھوڑتا ہے؟ لیکن میرا اسلام پھر بھی کو چھوڑتا ہے، پھر بھی خواتین کو چھوڑتا ہے، مذہبی رہنماؤں کو چھوڑتا ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے حکم نامہ جاری کیا کہ جو کٹ کے ابھی تلوار نیام میں ڈالیں۔ تو صاحب جب تک عدل نہیں ہوگا، جب تک آپ یک سے علم را دامن عقل بائے، ایک سے علم کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ اگر آپ ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہیں رکھ سکتے تو تمہیں تولنے کے لیے بٹھایا کس نے؟ میرا رب کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر، دونوں پلڑوں کو چھپنے نہ دیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دونوں پلڑے رکھے۔ المومن غر کریم، مومن سادہ مزاج، بھولا بھالا، سیدھا سادہ۔ اللہ اکبر۔ اب مومن کا سیدھا سادہ ہونا یہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ لوگ اس کو داؤ لگاتے ہیں، آپ کی فطرت کو ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی طبع ہے کہ وہ اعتبار کر دیتا ہے۔ لیکن دوسرے مقام پہ آپ پہلے سے فکر کو میرے حضور نے ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن من جہر واحد مرتين، مومن ایک ہی بل سے 2 مرتبہ ڈنگ نہیں کاٹتا۔ اگرچہ وہ چالاک نہیں ہے لیکن زیرک ضرور ہے، اگرچہ وہ مکار نہیں ہے